نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي الأمين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروگرام اسلام اور خواتین کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں عائشہ شبیر۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کوئی بھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہی اسلام اور خواتین کے نام سے ہے، تو خواتین کے ساتھ اسلام کا جاننا اور اسلام کا پڑھنا، اسلام کو سمجھنا میرے نزدیک میں مردوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین جنہوں نے اس معاشرے کے اندر اس معاشرے کو سنوارنے میں، اس کو نکھارنے میں، اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، وہ خواتین اگر لا علم رہ جائیں اور ان خواتین کو تعلیمات اسلام سے آگاہی حاصل نہ ہو تو وہ اپنی آنے والی ساری نسلوں سے اسلام کو نکال رہی ہوتی ہیں۔ لاشعوری طور پر، لا علمی پر یا آپ نہ جاننے کی بنیاد پر وہ اسلام سے دوری اختیار کروا رہی ہوتی ہے اپنی آنے والی ساری نسلوں کو۔ کیونکہ جب آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو ایک مرد خود کو سنوارتا ہے علم حاصل کر کے، مگر جب آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ پوری نسل کو سنوار رہی ہوتی ہے، پوری نسل کو بنا رہی ہوتی ہے، اور آنے والی نسلیں ہی ان معاشرے کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہیں، اچھی یا بری تبدیلی دونوں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اسلام کے اندر خواتین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے لیے کیا حقوق و فرائض ہیں، اوامر و نواہی کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے، کیا فرائض اسلام نے ان کے لیے رکھے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ کیا آیا واقعی وہ ساری چیزیں جو اس وقت ہم جن اصولوں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیا وہ واقعی قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، کیا وہی تعلیمات اسلام ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم خواتین کسی بھی رشتے میں ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، جس روپ میں بھی خواتین اس معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، کیا وہ کردار جو وہ ادا کر رہی ہیں وہ عین اسلام ہے، تعلیمات اسلام کے مطابق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں مگر لا علمی کی بنیاد پر وہ لا شعوری طور پر اسلام سے دوری اختیار کر رہی ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے اس تعلیمات اسلام کی بنیاد کی طرف چل پڑیں، ہم اس نظریے کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا مقام، کیا مرتبہ دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی؟ عورت کی حیثیت سے نہیں جانی جاتی تھی بلکہ ایک بکاؤ مال کی صورت میں جانی جاتی تھی۔ اسے بازار کی زینت بنایا گیا، وہ بازار میں بیچی گئی، اسے زمین میں زندہ درگور کیا گیا، اسے دفن کیا گیا، عورت ہے، کیونکہ عورت کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اسلام کا احسان ہے ان تمام عورتوں کے اوپر جنہوں نے اسلام نے ان کو 4 معتبر رشتوں میں انہیں پرویا ہے۔ عورت اس سے پہلے بازار کی زینت ہے، زمین میں دفن ہو رہی ہے، جائیداد کی طرح تقسیم کی جا رہی ہے، عورت کو ایک تانے کی صورت میں جو وہ اس کا نظریہ رکھا جاتا تھا کہ یہ اسلام جس کے گھر میں عورت پیدا ہو گئی ہے، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، وہ بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، شاید اس کے گھر میں ایک بہت بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور وہ بہت ہی کوئی گھٹیا اور بہت ہی اپنے آپ کو کم تر سمجھتا کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ایک عورت آ گئی ہے، تو وہ اپنے سر کو جھکا کر چلتا تھا جس کے گھر میں ایک بیٹی آ جاتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی یہ حیثیت اور یہ وقت تھی۔
اور لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے اس عورت کو جو بازار میں بک رہی تھی، اس عورت کو 4 معتبر رشتوں میں، جن کو آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، جن کو آپ نے 4 معتبر رشتوں میں آج آپ بلاتے ہیں، جن کو کہہ کر وہ رشتے اسلام عورت کو دیتا ہے۔ وہ اسلام کہتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ وہ عورت ہے جو مرد کے آدھے ایمان کی وارث ہے، یہ وہ عورت ہے جو شفقت اور رحمت ہے، یہ بیٹی بن کر آ گئی ہے تو رحمت بن کر آ گئی ہے۔ اسلام نے عورت کو اتنا خوبصورت مقام دیا، اتنی آزادی اور اتنا احترام جتنا اسلام نے دیا ہے، اتنا کسی مذہب نے کبھی نہیں دیا تھا۔ تو آج ہم سب خواتین اسلام کی ممنون ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک مقدس اور محترم رشتوں میں پرو کر ایک مقام معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ جب اسلام ہم پر اتنے احسان کرتا ہے، ہمیں اتنے زیادہ احترام کے ساتھ اور مقدس رشتوں کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے، تو کیا ہم خواتین کا فرض نہیں بنتا کہ جس اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس اسلام کو پڑھیں تو صحیح کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ ہمیں کس طرح سے کس حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے لیے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ کیا ہم صرف سڑکوں پر آ کے احتجاج کی صورت میں کچھ نعرے لکھ کر آپ کے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں، یا پھر وہ حقوق جو آپ کو ملنے چاہیے وہ آپ کی اس آواز کے نیچے دب رہے ہیں؟ ہمیں ان حقوق کو دیکھنا ہے، ہمیں ان فرائض کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر صرف حق حق کے نعرے لگا رہی ہیں، یا ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی اسلام نے ہم پر فرض کیے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو حقوق و فرائض کی جو ہے متوازی زندگی کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، نکھارنا ہے اور اپنے گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اس اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے یہ پروگرام ڈیو ٹی وی پر ہر جمعے کو آپ دیکھ سکیں گے کہ جس میں آپ تمام خواتین، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہے، کسی بھی سطح پر کام کر رہی ہے، وہ ورکنگ وومن ہے، وہ ہاؤس وائف ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہی ہے، مگر جب وہ اس ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا فروٹفل سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ مفید شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہترین مسلمان بھی بننا ہے، کیونکہ آپ ایک اچھی مسلمان ہوں گی ہر رشتے میں تو آپ کی آنے والی ساری نسلوں میں اسلام جو ہے وہ پنپتا جائے گا۔ ورنہ لگتا یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام چھپتا جا رہا ہے، ہم بہترین مسلمان نہیں بن پا رہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم بہترین مائیں پیدا نہیں کر رہے، ہمارے پاس بہترین عورت موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے مردوں کا قصور کم ہے، ہماری خواتین کا زیادہ ہے۔ ہم خواتین اپنی تعلیم و تربیت پر فوکس نہیں کرتی ہیں کہ ہماری، اور میں معذرت کے ساتھ کہ یہ تعلیم و تربیت وہ نہیں ہے جن کو ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہم ڈگری تو لے لیتے ہیں مگر ہماری تعلیم و تربیت جس نے ہمیں تعلیم دینی ہے، جس نے ہماری تربیت کرنی ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کون سا ہے؟ وہ جو ہماری سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یا وہ جو قرآن پاک ہمیں دیتا ہے، جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں دیتی ہے، جو امہات المومنین کی حیات طیبات ہمیں دیتی ہیں، جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، اگر وہ اسلام ہے تو پھر اسے سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کوشش پوری یہ کریں گے کہ وہ اسلام کی صحیح ٹرو پکچر جو خواتین کو نظر آنی چاہیے، جس کو سامنے رکھ کر وہ اپنے گھر سے محمد بن قاسم بھی پیدا کر سکتی ہیں، وہ اپنے گھر سے خالد بن ولید پیدا کر سکتی ہیں، وہ اپنے گھر سے سب سے بڑھ کر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کو پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ جب اپنے گھر سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی صورت میں ان کی سیرت پر مشتمل اپنی اولاد کی تربیت کریں گی تو یقیناً پھر معاشرے کے اندر انقلاب کی، تبدیلی کی، اور اسلام معاشرے کے اندر ایک اچھائی کی، مثبت سوچ کی، مثبت انداز فکر کی، مثبت عمل کی پھر کمی نہیں رہے گی۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہماری اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ تو ہم کوشش پوری یہ کریں گے کہ ہم وہ سیکھیں جو ہمیں اسلام سکھانا چاہ رہا ہے، ہم وہ پڑھیں جو اسلام ہمیں پڑھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو جان جاتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔
وہ لوگ کیوں برابر نہیں ہو سکتے کہ جو جان جاتے ہیں، جنہیں شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمارے حقوق و فرائض کیا ہیں، ہمارے اوامر و نواہی کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے۔ اب اس میں جاننا اور نہ جاننے میں بھی بہت سارے فرق ہیں، میں نے اسی لیے یہ جملہ پورا بولا ہے۔ جاننے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہے، جنہیں اوامر و نواہی کا پتہ ہے، جنہیں حلال و حرام کا پتہ ہے۔ یہ جن چیزوں کے بارے میں جان جاتے ہیں وہ جاننے والوں میں شمار کرتے ہیں۔ پھر جو جان جاتے ہیں پھر وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتے ہیں جو دستور حیات ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ دستور حیات اللہ پاک نے قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن میں 114 صورتیں ہیں، سب کی سب ہمارے لیے ہیں، ہماری زندگیوں، ہماری نسلوں کے لیے ہے کہ رہتی قیامت تک کے آنے والی لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ حیات، دستور حیات ہماری حیات کو ایک دستور دیتا ہے، زندگی کو اصول دیتا ہے۔ وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے۔ ہم خواتین نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ ہم کامیاب ہیں، ہم اس معاشرے کی بہترین ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ہم اس کائنات کا رنگ ہیں اگر ہم جان جاگے ہیں، اگر ہم جانتی ہیں، اگر ہم تعلیم یافتہ ہے، اگر ہم تربیت یافتہ ہے، اگر ہم سیدہ کائنات کے اسوہ پر عمل کر رہی ہیں تو ہمارے ہی وجود سے اس کائنات میں رنگ ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، اگر اپنے آپ کو اس کائنات کا رنگ بنانا چاہتی ہیں، کائنات کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں، اپنے رویے سے، اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، تو پھر ہمیں جاننا ہوگا قرآن کو، ہمیں پڑھنا ہوگا اسلام کو، ہمیں پہچان کرنی ہوگی اپنے مقام و مرتبہ کی، اور اپنے مقام و مرتبہ پر فائز رہ کر اپنے اس سٹیٹس کو دوبارہ لے کر آنا ہے کہ جس سٹیٹس کے مطابق اگر بیٹی گھر آتی ہے تو سید رحمت للعالمین اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹس ہے ایک عورت کا، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ چادر بچھا دیتے ہیں، مزمل و مدثر کی چادر بچھا کر کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، بہن شفقت والی ہے، بہن محبت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی شوہر کے آدھے ایمان کی وارث ہے۔ یہ اس سٹیٹس پر ہم نے آنا ہے، وہ تبھی آئیں گے جب ہم جان جائیں گے۔ اور اسی لیے پورا قرآن پاک بے شک ہمارے لیے فرض ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس کے اندر، اس سورت کے اندر وہ تمام اوامر و نواہی، حلال و حرام، وہ حقوق و فرائض بیان کر دیے گئے جو ایک عورت سے خاص ہیں، عورت سے متعلقہ ہیں، وہ عورت کی تعلیم و تربیت سے متعلقہ۔ یہ پوری سورت ان تعلیمات پر مشتمل ہے جن سے گزر کر، جن پر عمل کر کے، جن کو سمجھ کر ایک عورت معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے۔ معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے عبارت ہے، یہ نہیں کہ صرف خواتین جو ہیں وہ کچھ کرتی رہیں، مرد کچھ نہ کریں، یا مرد کچھ کرتے رہیں، خواتین کچھ نہ کریں، دونوں سے عبارت ہے۔ معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے تو مرد اور عورت دونوں کو مل کر کرنی ہے۔ اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تب بھی وہ دونوں مل کر کرتے ہیں، اور اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، کسی گمراہی کی طرف چل رہا ہے، تو یہ بھی ان میں دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ مگر عورت کے ساتھ خاص اس لیے کر دیا کیونکہ عورت وہ ایک ہستی ہے کہ وہ وجود ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کی وجود سے ہدایت کا چشمہ بھی پھوٹتا ہے اور جس کے وجود سے گمراہی بھی پھوٹتی ہے۔ تو ہمیں اس صورت کے ذریعے سے یہ دیکھنا ہے کہ آج کی عورت ہمارے اندر، ہمارے وجود سے ہدایت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے یا گمراہی کا۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، ہم اپنے گھروں میں موجود لوگوں کو کیا سکھا رہی ہیں؟ ہمارا عمل، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہماری سوچ، ہمارا انداز، ہمارے رویے، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارا طرز معاشرت جیسا ہوگا ویسا یہ معاشرہ ہوگا۔ یہ صورت ہمیں انشاءاللہ اس میں سکھائے گی۔